شیخ صاحب میرا ایک سوال تھا کہ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ پیر سے پیر ملا کر نماز پڑھو اور کندھے سے کندھے ملا کر، جیسے کہ ہم دیکھ رہے کہ حنفی مسلک میں ایسا نہیں ہے. جب ان مسجدوں میں جاتے ہیں تو یہ اس طرح نماز نہیں پڑھتے، کیا اس پر کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب. بھائی کی آواز غالباً بہت کم ہے وائس میسیج میں. اگر آپ وائس میسیج ریکارڈ کریں تو تھوڑا سا واضح بولنے کی کوشش کریں، اور ہم یوٹیوب پر آپ کے سوال کا جواب لے کر حاضر ہو جاتے ہیں، جیسے کہ آج ہو رہا ہوں. لیکن بہت سے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں واٹس ایپ پر فوراً جواب مل جائے، تو یہ ممکن نہیں ہے. جواب کے لیے آپ کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا. چینل دیکھیں گے تو ایک کمیونیکیشن کا سلسلہ بنے گا. تو ہمارے جتنے بھی فیس بک یا انسٹاگرام یا دوسرے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں وہ ڈسکرپشن باکس میں ہم نے آپ کو دے دیے ہیں. براہ کرم جڑ جائیے. چینل سے جڑنے کا فائدہ اس وقت ہوگا جب آپ چینل کی نوٹیفیکیشن کو بھی الاؤ کر دیں گے، تاکہ جیسے ہی آپ کے سوال کا جواب اپلوڈ کیا جائے ویسے ہی آپ کے پاس اطلاع پہنچ جائے. بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرماتے ہیں کہ حکم دیا ہے کہ قدموں کو قدموں سے ملاؤ. ایسی کیا اور احناف کے یہاں اس طرز پر قدموں کو قدم سے نہیں جوڑا جاتا، تو کیا یہ حدیث کی مخالفت نہیں ہے؟ میں آپ کو سب سے پہلے تو لے کر چلتا ہوں سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز کی محفل میں، پھر کچھ حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور پھر کچھ شیخ عثمان الخمیس اور شیخ محمد بن صالح العثیمین اور شیخ صالح الفوزان، ان کی آراء بھی آپ کی خدمت میں رکھوں گا. من تسویت الصفوف فی الصلاة، تسویت الصفوف فی الصلاة. دیکھیے سعودی عرب میں، بلکہ عرب ممالک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب نماز پڑھی جاتی ہے تو نماز پڑھنے سے پہلے امام مقتدیوں کی طرف رخ کر کے کہتا ہے اپنی صفیں درست کر لو. جب صفیں درست کرنے کا حکم دیتا ہے تو لوگ متنبہ ہو جاتے ہیں اور صفوں کو درست کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے یہاں اس سنت کو میں نہیں سمجھتا کہ احناف کی مساجد پر اس پر عمل ہوتا ہوگا. وہاں تو اللہ اکبر کہی اور اس نے تکبیر ختم کری، اور ادھر مولوی صاحب نے فوراً ہی اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دی. اس کو خود ہی پتہ نہیں ہے کہ تسویت الصفوف کیا ہے. ایک صاحب تو جب یہاں آئے سعودی عرب میں تو وہاں ہندوستان واپس لوٹنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تو امام حرم کو دیکھو، یہ تو اتنے بڑے مقلد ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آل سعود آل سعود آل سعود. اس کا تذکرہ میں نے کیا تھا اس جاہل بریلوی کی ویڈیو میں. بہرحال تو آل سعود نہیں یہ کہتے، استو واستقیموا واعتدلوا، اس طرح کے الفاظ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور امت کے جو جنہیں ہمیں سلف صالحین کے نقش قدم پر ہم چلتے ہیں، ان تمام کے نقش قدم پر یا محدثین نے ان الفاظوں کو نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح کے الفاظ کہا کرتے تھے، استو، اپنی نمازیں یا اپنی صفیں درست کر لیجئے. احناف کے یہاں یہ نہیں ہے. تو براہ کرم اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو احناف کی مساجد میں اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو ان کو امام کو کہیں کہ جب آپ حرم جاتے ہو وہاں سنتے نہیں ہو استو واستقیموا واعتدلوا اس طرح کے الفاظ، تو وہاں بھی آپ صفیں تو درست کرتے ہو، یہاں پر بھی صفیں درست کر لیا کرو. بہرحال آج کا جو موضوع ہے وہ یہ کہ کیا نماز میں صفوں کو ملانا چاہیے. مصلی قدمہ بقدم من بجوارہ. یہاں بالکل یہی پوچھا جا رہا ہے کہ جو آپ کے برابر میں کھڑا ہوا ہے اس کے ساتھ آپ کو قدم سے قدم ملانا چاہیے یا نہیں. نعم لابد ان يسد الخلل. نعم لابد ان يسد الخلل. شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ آپ نماز میں خلل کو، جو گیپ ہے اس گیپ کو پورا کریں. قال الصحابہ كان احد يلصق قدمه بقدم صاحبه. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صف بندی کی تلقین فرمائی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے جو سمجھا وہ یہ کہ ہم اپنے قدموں کو قدموں سے ملا دیں، تو ایک دوسرے کے قدموں سے قدم ملا کر وہ کھڑا ہوا کرتے تھے.
السنة الصاق القدم بقدم. سننا یہی ہے، سنت یہی ہے کہ آدمی اپنے قدم کو جو اپنے برابر میں دوسرا آدمی کھڑا ہوا ہے اس سے ملائے، کیونکہ صحابہ کا یہ عمل رہا ہے حتى لا تبقى فرجة. حتی لا تبقى فرجہ، تو تاکہ گیپ اور وہ جو شیطان کے پاس ہونے کی یا گیپ ہے وہ ختم ہو جائے. من دون أذى. لیکن من دون لا یؤذى جارہ. تو پھر اس میں ایک اور چیز بھی بہت واضح رہنی چاہیے آپ کے ذہن میں کہ ہم کسی کو خواہ مخواہ ڈسٹرب نہ کریں، مطلب اس کو تنگی محسوس نہ کروائیں. لكن يلصق قدمه بقدمه حتى لا يكون بينهم فرج. حتی لا یکون بینہم فرج. تو آپ کا دراصل کھڑے ہونا اس بات کا مقصد ہونا چاہیے کہ آپ کے اور آپ کے بھائی کے درمیان کوئی خلل نہ ہو. شیخ عثمان الخمیس کیا کہہ رہے ہیں؟ لصق القدم بقدم المصلي الذي بجانبه واجب ام سنة؟ واجب ہے یا سنت ہے؟ اس کو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے؟ لا هو لا واجب ولا سنة يعني. یہاں دیکھیے جو شیخ عثمان الخمیس فرما رہے ہیں وہ یہ کہ یہ نہ تو واجب ہے اور نہ سنت ہے، لیکن صحابہ نے اس پر عمل ضرور کیا ہے. الصاق القدم هو السنة تسوية الصفوف. السنت تسویۃ الصفوف. جو سنت ہے وہ یہ کہ آپ صف بندی کریں، صفے یکساں ہو جائیں. السنة تسوية الصفوف وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف. یسوی الصفوف. آپ علیہ الصلوۃ والسلام صفوں کو احیاناً بالکل نکلتے اور صف بندی کیا کرتے تھے. أحيانا يمر يده على صدور الصحابة حتى يتأكد أنهم متساوون. آپ بعض مرتبہ اپنے صحابہ کی نمازوں کی صفوں کا معائنہ کیا کرتے تھے اور دیکھا کرتے تھے کہ کیا یہ صفیں برابر بھی ہے یا نہیں. ويقول لهم استووا صلى الله عليه وسلم. والأقدام تتساوى أيضا. أما لصق القدم بالقدم فجاء عن بعض الصحابة عن البراء. تو لا، یہ جو قدموں کا قدموں سے ملانا ہے حضرت براء ابن عازب غالباً کا قصہ بیان کر رہے ہیں. بعض الصحابة عن البراء رضي الله عنه حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. تو صحابہ کا یہ عمل رہا ہے کہ آپ کندھے سے کندھا اور پیر سے پیر ملایا کرتے تھے. هذا الفعل الصحابة زيادة في التقارب التقارب الصلاة. لم يأتي أمر من النبي صلى الله تو عليه وسلم. اس میں جو بات آپ تک پہنچانا مقصود ہے وہ یہ کہ یہ صحابہ نے، سلف صالحین نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی طرز پر عمل کیا ہے. تو یہ درست بات ہے، لیکن شیخ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدموں کو قدموں سے ملانے کا حکم نہیں دیا ہے. بذلك وإنما جاء الأمر بتسوية الصفوف. جاء الامر بتسویۃ الصفوف. جو بات واضح اور جو حکم آیا ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں صف بندی ہونی چاہیے. صفوں کو سیدھا کرو، کندھوں کو برابر کرو، خلا کو پر کرو، اپنے بھائیوں کے لیے نرم ہو جاؤ، شیطان کے لیے صف میں خالی جگہ نہ چھوڑو. جس نے صف کو ملایا اللہ اس سے ملائے گا، اور جس نے صف کو کاٹا اس سے تعلق کاٹ لے گا. اس حدیث کو ابو داؤد نے نقل کیا ہے. ایک روایت میں حضرت انس سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے مضبوطی کے ساتھ مل جاؤ اور برابر ہو جاؤ. اسے مسند احمد نے نقل کیا ہے. اسی طریقے سے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہم میں سے ایک آدمی دوسرے کے ٹخنے کے ساتھ اپنا ٹخنا ملا کر کھڑا ہوتا تھا. اس حدیث کو امام بخاری نے نقل کیا ہے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک اپنا کندھا دوسرے کے کندھے کے ساتھ اور اپنا قدم دوسرے کے قدم کے ساتھ ملا کر کھڑا ہوتا تھا. یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 725 پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے درج کیا ہے. تو اس سلسلے میں صف بندی میں مقصود یہ ہے کہ صفیں سیدھی اور برابر ہو اور صفیں سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح اس کی طرح ہو، کندھے سے کندھا اور ٹخنے سے ٹخنا ملا ہوا ہو. یہ مطلوب عمل ہے. لیکن اگر کوئی آپ کے برابر میں کھڑا ہوتا ہے اور وہ ٹخنے سے ٹخنا ملانا پسند نہیں کرتا اس کی جہالت کی بنیاد پر، تو آپ اس کو تنگ نہ کریں. بلکہ شیخ صالح الفوزان نے اور شیخ محمد بن صالح العثیمین نے فرمایا کہ صف بندی یہ ہے کہ آپ صف یکساں ہو جائے
اور گیپ ختم ہو جائے. اب اگر آپ کے برابر میں کوئی آدمی کھڑا ہوا ہے، جیسے آپ کسی احناف کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تو اسے تنگ نہ کریں. کوشش کریں کہ حدیث کے الفاظ ان تک پہنچ جائیں، اور حدیث کے الفاظ اگر انہوں نے سمجھ لیے تو مجھے امید ہے کہ عمل بھی کرنا شروع کر دیں گے. واللہ تعالی عالم. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.